ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور کتاب کا نام ہے المجالس السنیہ، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ وقت کا بادشاہ خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، اور لوگ اس کی پوجا کرتے۔ قحط پڑ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئیں، پانی نہیں مل رہا، فصلیں پک نہیں رہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے اور بادشاہ کے پاس آئے، اے بادشاہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، قحط ہے، بارش برسا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم سارے چلے جاؤ، آج شام تک بارش آ جائے گی۔ جب سارے چلے گئے تو بادشاہ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نے تو وعدہ کر لیا ہے بارش برسانے کا، کیا میں برسا سکتا ہوں؟ پتہ سارا سردار نو کی تھی آندہ، پردے ایباں تے پائے نہیں پلا ہو گئی۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا کہ میں کیا ہوں۔ یہاں لوگوں کے سامنے تو بڑی واہ واہ حاصل کر لیتے ہیں اور بڑا ٹور بنا لیتے ہیں، او میں نے یہ کر دیا، او میں نے یہ کر دیا، او میں نے یہ کر دیا، لیکن اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا۔ پتہ سارا سردار نو کی تھی آندہ، پردے ایباں تے پائے نہیں بھلا ہوئی۔ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب سارے چلے گئے نا تو بادشاہ سوچنے لگا کیا کروں، وعدہ کر بیٹھا ہوں، بارش برسانی ہے، کیا کروں۔ خیر اس کے ذہن میں ایک طریقہ آیا، اس نے ایک خط لکھا اور وہ خط حضرت جرجیس علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ خط اپنے رب کو سنا دیں۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ ان پہ وحی اتارتا تھا۔ اللہ نے کہا جرجیس تمہارے پاس میرا خط ہے، وہ ذرا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ اب اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ جب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کیسے بارش برساؤں، جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کام کروں، اس کے خیال سے پہلے بھی اللہ کو پتہ تھا اس بدبخت نے کیا سوچنا ہے۔ اللہ کو تو پہلے کا پتہ تھا۔ بولیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہوتا ہے نا۔ ہمارے جو آگے نسلوں میں آگے جو لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کو آج بھی پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی پوچھا جرجیس بتاؤ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے خط پڑھا، کانپنے لگے۔ بادشاہ نے لکھا تھا اے جرجیس کے خدا، آج شام تک بارش آ جانی چاہیے، اگر بارش نہ آئی تو میں تیری خدائی پر ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ سارے بولے نعوذ باللہ۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے یہ خط پڑھا، کانپنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جرجیس جاؤ، جا کر اس سے پوچھو مجھ پہ کیسے حملہ کرے گا، مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، میرا تو جسم بھی نہیں جسے وہ تکلیف دے لے، مجھ پہ کیسے حملہ کر سکتا ہے، جاؤ جا کر اس سے پوچھو۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بادشاہ بتا، میرا رب پوچھتا ہے، تیرا خط میں نے اپنے رب کو سنایا ہے تو میرا رب پوچھتا ہے، اللہ پوچھتا ہے بتا تو مجھے کیسے تکلیف دے سکتا ہے، تو مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو مجھ پہ حملہ کیسے کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے پتہ ہے وہ خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن میں اسے تکلیف پھر بھی دے سکتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہتا ہے آذیتہ بأذیۃ اولیائہ، کہتا ہے میں اس تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے اولیاء تو معاشرے میں ہیں، اس کے یار، اس کے نیک بندے تو معاشرے میں ہیں۔ تو بادشاہ میں ہوں، میں ان پہ زمین تنگ کر دوں گا، میں انہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا، میں انہیں قید کر دوں گا، میں انہیں پریشان کروں گا۔ جب انہیں پریشان کروں گا تو یہ تکلیف رب کو ہوگی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام غصے سے نکلتے ہیں، جا کر اپنے گھر میں جو ہے وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ وہی فرماتا ہے بتاؤ جرجیس بادشاہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کو پتہ تو تھا، وہ تو جانتا تھا کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی پوچھا جرجیس بتاؤ بادشاہ کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری زبان زیب نہیں دیتی میں یہ بات کروں۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ بدبخت کہتا ہے میں تجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا، تیرے اولیاء تو معاشرے میں ہیں، نیک بندے تو ہیں، میں ان پہ ظلم کروں گا اور ان پہ ظلم کروں گا تو تکلیف تجھے ہوگی۔
اللہ اکبر، میرا رب چاہتا تو جلال میں آ جاتا، فرماتا میں ابھی کن کہتا ہوں زمین میں دھنس جائے گا، میں ابھی آسمان کو حکم دیتا ہوں اس کے اوپر ٹوٹ جائے گا، میں ابھی فرشتے کو کہتا ہوں جا اس کی جان نکال لے، میں ابھی اس کے جسم کے ایک حصے زبان کو حکم دے دوں بھئی تجھے فالج ہو جائے، اے زبان تو نے ہلنا نہیں، تو زبان ہل نہیں سکے گی، میں اس کے جسم کو حکم دے دوں خبردار اے ہاتھ تو نے اٹھنا نہیں، تو وہ اٹھے گا نہیں، میں اس کے پیروں کو حکم دے دوں اے پیر تو نے حرکت نہیں کرنی، تو وہ حرکت نہیں کرے گا، میں ایک کن کہوں زمین میں دھنس جائے گا، زمین اسے اپنے اندر نکال لے گی، اپنے اندر نگل لے گی۔ اللہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ نے فرمایا جرجیس اسے جا کر کہو میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا، میں بارش برسا دیتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اسے کہو بارش آ جائے گی، میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا۔ تو رات گزری، موسلا دھار بارش ہوئی۔ اب ذہنی طور پر بندے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ رب ہو کے اس کی دھمکی میں آ گیا، اسے مار دیتا اسی وقت مار دیتا، اس کے جسم کو فالج کر دیتا، کوئی بھی عذاب دے دیتا، وہ مر جاتا، پھر کس نے اولیاء کو تنگ کرنا تھا؟ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا، اللہ نے اپنے اولیاء کی شان دکھانی تھی۔ ہوا کیا؟ رات گزری، بارش برسی، صبح وہ لوگ جو بادشاہ کو رب مانتے تھے آئے اس کے پاس اور آ کر سجدے کرنے شروع کر دیے۔ بادشاہ تو تو بڑا کمال کا بندہ ہے، تو ہمارا واقعی رب ہے، تو نے کل ہم سے وعدہ کیا کہ بارش آ جائے گی اور بارش آ گئی، تو ہمارا سچا رب ہے۔ نعوذ باللہ۔ وہ سجدے کرنے لگے، لوگ سجدے کر رہے ہیں، اندر سے اس کا ضمیر اسے آوازیں دے رہا ہے وہ تو ان سجدوں کے لائق نہیں ہے، کیوں سجدے کروا رہا ہے؟ پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، پردے عیباں دے پائے نہیں پلا ہوئی، اور تو ان سجدوں کے قابل نہیں جو سجدے خود کو کروا رہا ہے، تو نے تو منتیں کر کے بارش برسوائی ہے، تو جا کر اس رب کے آگے ان کو بول سجدہ کریں جو حقیقت میں اس قابل ہے، اسے سجدہ کریں۔ پھر ضمیر کی آواز جب بڑی تو اس نے لوگوں کو وہیں چھوڑا، سپاہیوں کو بھی چھوڑا، بالکل اکیلا نکلا، اپنا گھوڑا لیا اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی اس توہین پر جو بادشاہ نے کی تھی، جلال میں آئے ہوئے تھے، غصے میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا کون ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں ہوں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب اس کی آواز سنی، آپ نے کہا بدبخت اب تو کیا کرنے آیا ہے؟ اے بدبخت اب تو کیا کرنے آیا ہے؟ اب دیکھ لیں، یہاں رک کر ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کے سامنے بادشاہ نے کہا تھا میں زمانے میں جتنے اللہ کے اولیاء ہیں سب پہ زمین تنگ کر دوں گا، انہیں جو ہے وہ میں کھانا نہیں کھانے دوں گا، جیلوں میں ڈال دوں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑا بادشاہ کہہ رہا ہے میں ہوں، بادشاہ ہوں، اور آپ کو پتہ تھا اس نے ولیوں سے دشمنی کرنی ہے، تو میں تو ولیوں سے بھی اوپر ہوں، میں نبی ہوں، یہ ولیوں کا دشمن ہے، میں تو نبی ہوں، تو میرا تو یہ ڈبل دشمن ہوگا۔ دروازے پہ جب اس نے کہا میں ہوں، بادشاہ ہوں، حضرت جرجیس علیہ السلام ڈرے نہیں، آپ نے کہا بدبختہ اب کیا کرنے آیا ہے؟ پتہ چلا جو حق کے ساتھ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے جیل میں ڈال دیا جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کھانا نہیں دیا جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے خلاف بادشاہ ایکشن لے لے گا، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے رب کی رضا کس میں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا رب کس پہ راضی ہے۔ تو یہ آج بھی الحمدللہ ایسے علماء کرام ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو یہ نہیں دیکھتے عمران خان کیا کہے گا، نواز شریف کیا کہے گا، شہباز شریف کیا کہے گا، اور دوسرے تیسرے یہ جتنے سیاستدان ہیں، جس کی بھی حکومت ہے، جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کہے گا؟ وہ جب بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ایسے علماء کرام موجود ہیں۔ تو بات پہ واپس آتا ہوں، حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا بدبخت اب کیا کرنے آیا ہے؟ کہتے ہیں جرجیس دروازہ کھولو، اب میں تمہارے رب سے لڑائی نہیں کرنے آیا، اب صلح کرنے کے لیے آیا۔ دروازہ کھولو، اب صلح کرنے کے لیے آیا۔ کی گل ہے صلح والی گل ہے تھوڑی، سبحان اللہ مٹھی ہوگی دب کیا کو سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ تھوڑی سارے دی آواز گھٹ ہوندی ہے، جے پیچھے بوئے دے کول کھیڈدے ہیں انہاں دی آواز زیادہ ہوندی ہے، تسی بھی ذرا اچا بولیا کرو، دب کیا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے دروازہ کھولا، بادشاہ کہتا ہے جرجیس میں تمہارے پاس اب لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس طرح کرو اپنا کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی مسلمان کر دو۔ آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، بادشاہ کو مسلمان کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بادشاہ تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے، مجھے کوئی وجہ تو بتا۔ یہ جملہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ پوری حدیث سنائی، پورا واقعہ سنائی، یہ جملہ۔ بادشاہ نے کہا میں اس لیے
آپ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں، رب کے اوپر ایمان لا رہا ہوں، اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ رب جو اپنے یاروں کی یاری کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو بھی نواز دیتا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ وہ چاہتا تو مجھے عذاب دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے یاروں کی یاری کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا یہ تو میرا دشمن ہے جو بارش مانگ رہا ہے، میں اسے بارش کیوں دوں، اس نے اپنے یاروں کی یاری کو دیکھا، جو اپنے اولیاء سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی یاری میں آ کر اپنے دشمنوں کو بھی نواز دیتا ہے، وہ حق رکھتا ہے اسے سجدہ کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے، یہ اللہ کے نیک